جیتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے جیا کرتے ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد بھی ان کا ذکر زندہ رہتا ہے، ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ بل اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اگر اس پورے علاقے میں کسی کی شادی پر بھی کسی کو بلایا جاتا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع نہ ہوتے، لیکن ایک قبر میں سونے والے مرد قلندر کے نام پر آپ کو بلایا گیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے لیے زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ اپنے اللہ کے لیے زندگی گزارتے تھے، اسی لیے وصال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے، ان کے پیار کو پیدا فرما دیا ہے، ان کی الفت کو پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی جو ہے اللہ اکبر جب وہ سبق حاصل کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی، یعنی مرنے سے مراد موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا کرتے ہیں، جس کی بہترین مثال زینت الاتقیاء رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت زینت الاتقیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے بہت زیادہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس وقت چونکہ آپ کی جن دنوں مالیگاؤں کے اندر جن دنوں آپ کا قیام تھا اس وقت میری عمر بہت چھوٹی سی تھی، اور میں جس ادارے میں وہ پڑھاتے تھے وہیں پر پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن کچھ یادیں، کچھ باتیں میرے ذہن میں ہے۔ پھر وہ مالیگاؤں سے گئے اور پھر کچوچے مقدسہ میں آپ نے پڑھایا، پھر واپس لوٹ کر آئے تو پھر لڑکیوں کے ادارے میں آپ کا قیام رہا، اور پھر ایک دوسرے ادارے میں قیام رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ میرا اس وقت تعلیمی سفر ان اداروں سے نہ تھا، لیکن آنا جانا حضرت کے پاس لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جس علاقے کا ہوتا ہے، انسان جس گاؤں کا ہوتا ہے، انسان جس محلے کا ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ بہت میرے عظیم استاد میرے قائد نے مجھے ایک بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ موت کے بعد نصیب ہوتی ہے، دو چیزیں انسان کو موت کے بعد نصیب ہوتی ہے، ایک قبر انسان کو موت کے بعد نصیب ہوتی ہے، اور ایک قدر انسان کو موت کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ قبر اور قدر یہ دونوں چیزیں انسان کو بعد موت نصیب ہوتی ہے، اور میری قوم اہل سنت و جماعت کا تو حال ہی جدا ہے، جب تک زندہ رہیں گے ستاتے رہیں گے، اور جب مر جائیں گے تو قبروں پر گنبد بھی بنائیں گے، عرس بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، جیتے جی لباس نہ دینے والی قوم موت کے بعد چادروں کا انبار لگاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا المیہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام جو تنخواہ بڑھانے کے لیے بول بول کر زبان سکھا دے، اللہ اکبر، اسے ترسا دیتے ہیں، لیکن اسی کی موت کے بعد عرس پر ہزاروں روپے اس کے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، شاید ہو سکتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کا خرچ کرنے کے معاملے بھی اپنے مفاد کا معاملہ ہو، لیکن اس پر میں کسی کی نیت میں شک نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اخلاص سے بھی کرتے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی زین الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم فقیہ تھے، آپ نے سنا مولانا حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب سے، بڑے عظیم مفتی بھی تھے، بڑے عظیم مدرس بھی تھے۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی وہ انتہائی خلیق تھے، انتہائی بااخلاق تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ان کے پاس چلا جاتا آپ اس کو نظر انداز نہ فرماتے، اور یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل ان کی زندگی کے اندر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان پر سب سے بھاری بھرکم جو چیز ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، نفلی نمازیں، نفلی روزے، کثرت سے تلاوت قرآن۔ حضرت سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت،
کثرت سے نفلی روزے، کثرت سے نفلی نمازیں یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر لیا کرتی ہے۔ جیانے مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اللہ اکبر، مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں انتہائی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ وہ سادگی کا پیکر تھے، وہ عشق مصطفیٰ کا پیکر تھے۔ اللہ اکبر، قوم کی ضرورتوں کو محسوس کر کے وہ اس طرف جو وہ پیش رفت فرماتے تھے۔ غالباً جس وقت اہل سنت و جماعت میں لڑکیوں کے ادارے کا تصور انتہائی کم تھا، مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے مالیگاؤں میں حنفیہ سنیہ میں تعلیم اور تدریس کے درمیان اللہ اکبر بچیوں کے ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں یہاں پر علماء موجود ہے، صبح سے دوپہر تک ایک عالم اگر بچوں کو پڑھاتا رہے اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کو پڑھانے کی گزارش کی جائے تو جلدی سے وہ تیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک ذمہ دار انسان ایک تقریر کے بعد دوسری تقریر کرنے کے حوالے سے وہ سوچتا ہے کہ میں ذہنی طور پہ تھک گیا ہوں، اب اگر میں دوسری تقریر کروں گا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ میرا ذہن اور میری زبان دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے، کہنے جاؤں کچھ اور بول دوں کچھ۔ اس لیے کہ کبھی کبھی تھکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے ذہنی طور پر تو زبان اور ذہن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں چل پاتے، مضامین ذہن سے اوجھل ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن بہرحال ایک گھنٹے کی تقریر کرنا اور کام ہے، بلکہ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کروں، کسی کی توہین اور تنقیص مقصود نہیں ہے، سب سے آسان کام اگر کوئی ہے تو تقریر ہے، تقریر سے کچھ مشکل اگر کوئی کام ہے اللہ اکبر وہ تدریس ہے، اور تدریس سے بھی کوئی مشکل کام ہے وہ تصنیف ہے۔ تینوں کی اپنی اہمیت ہے، تینوں کو بھی کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر 6 گھنٹے تک مدرسے میں ایک جگہ بیٹھ کر انسان پڑھائے اور پڑھانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ پڑھانے کے لیے کہا جائے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن حضور زینت الاتقیاء کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ بچیوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ حضور زینت الاتقیاء رحمت اللہ علیہ نے حنفیہ میں قیام کے دوران ایک مکان کے اندر اظہار العلوم کی بنیاد رکھی، بچیوں کے ادارے کی بنیاد رکھی، اور آپ خود پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے اپنے دور میں جن بچیوں کو تعلیم دی ہے آج بھی محنتوں کے باوجود ان جیسی عالمہ کوئی تیار نہیں کر سکا۔ اور اللہ اکبر، مہاراشٹر کے دیگر علاقوں کے اندر جتنے ادارے بعد میں بچیوں کے کھلے ہیں ان میں جہاں جہاں معلمہ کی ضرورت پڑی ہے اکثر اداروں میں شروعات میں حضور زینت الاتقیاء کی شاگردہ کو جو ہے وہ بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد چراغ سے چراغ جلتے گئے۔ آج کے اس دور میں جبکہ ارتداد کا فتنہ عام ہے، بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اس کو ایک طرف رکھو، اور اس کے بعد حضور زینت الاتقیاء کے اس قدم کو تقریباً اللہ اکبر 40 سال پہلے 35 سال پہلے کے قدم کو ایک طرف رکھو تو آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچیوں کی تعلیم نہ ہونے پر ارتداد کا فتنہ آج اٹھا ہے؟ زینت الاتقیاء نے اس کو 35-40 سال پہلے محسوس فرما لیا تھا اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ان کی کیفیت تھی، لیکن زندگی اتنی سادہ تھی۔ جب عظمت مصطفیٰ میں وہ بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، گاہے بگاہے استفادہ کے لیے میں بھی پہنچ جایا کرتا تھا۔ ایک وقت میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور وہ کھانے میں جو ہے کیلا اور روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں حضرت کھانا کھانے کی بجائے کیلا روٹی کھا رہے ہیں۔ تو میں بے چین ہوا، میں نے کہا اگر حضور آپ اجازت دے تو میں کوئی جو وہ انتظام کر دوں۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی خواہش سے یہ کھا رہا ہوں۔ اتنی سادہ غذا پر انہوں نے اکتفا فرمایا۔ اکثر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، انہی عظمت مصطفیٰ میں قیام کے درمیان ایک مرتبہ کسی میت کے حوالے سے میں پہنچا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ تازہ وضو کر لوں، استنجا کے لیے گیا تو میں نے دیکھا حضرت کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جو جالے لگے وہ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے بڑھ کے کہا کہ لائیے میں کر دیتا ہوں، وہ کہا کہ نہیں میں کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک ایسی شخصیت آپ کے
علاقے میں ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت باہر گزرا ہو تو یہاں کے لوگوں نے کم محسوس کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں نے کم محسوس کیا ہو، اس لیے کہ مشق اور عشق اسے کتنا ہی چھپانے کی کوشش کی جائے، مشامے جائیں اس سے معطر ہو ہی جاتے ہیں۔ اور مفتی زین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، وہ عشق رسول کا مشق بھی تھے اور مجسم خود عشق رسول کا پیکر بھی تھے، اس لیے ان کی شخصیت کو بہت زیادہ لوگ چھپا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت اس مرد قلندر کے مزار پر انور پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ ایک بات اور عرض کر کے میں اپنے عنوان کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مالیگاؤں کے اندر کچھ ہنگامی حالات ہوئے، ہنگامی حالات ہونے کے بعد ایک میٹنگ منعقد کی گئی اور میٹنگ منعقد کرنے کے بعد لوگوں نے الگ الگ انداز سے تقریر کی، میں بھی اس میں موجود تھا، حالانکہ اس وقت میں کوئی مقرر کی حیثیت سے اس میں مدعو نہ تھا، بڑے بڑے علماء اور شہر کے ذمہ دار لوگ تھے اور اس میں تنظیم کے نمائندے کی حیثیت سے میں بھی شریک تھا، لیکن مجھے کچھ بولنا بھی نہیں تھا، بڑوں کو بولنا تھا، میری عمر اس وقت بھی چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر، گفتگو ہوتی رہی، ہنگامی حالات ہیں، فساد کے حالات ہیں، یہ نقصان ہو گیا، وہ دکانیں جل گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ایک صاحب نے اٹھ کر کے کہا ان حالات میں ہمیں اپنے مسلک کو اور اپنے سلسلے کو تاک بالائے تاک رکھ دینا چاہیے اور اللہ اکبر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ بول کر کے وہ صاحب بیٹھے، اللہ اللہ، حضور مفتی زین الدین کی صدارت میں وہ محفل تھی، آخری میں صدر کو بولنا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد مفتی صاحب بغیر کسی اعلان کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اتنی تو ان کی بات سے میں متفق ہوں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، امداد ضرور ہونا چاہیے، لیکن فرمایا جو انہوں نے کا اشارہ کر کے جو انہوں نے کہا کہ سلسلے اور مسلک کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، فرمایا وہ کسی اور کا سلسلہ ہوگا اور کسی اور کا مسلک ہوگا جو طاقوں پہ رکھا جاتا ہے، میرا سلسلہ اور میرا مسلک تو ہے، میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے، میرے دل پر ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ ہمارا مسلک طاقوں پہ رکھنے والا نہیں ہے، وہ دل کے طاق میں سجانے والا ہے، ہمارے سلاسل طاقوں میں رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ دل کی طاق پر سجانے والے ہیں۔ مدد کے ہم قائل ہیں لیکن مسلک کو بالائے طاق رکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اسی پر وہ محفل مکمل ہو گئی۔ اس وقت لوگوں نے اتنی نرم طبیعت کے شخص کو اتنا سخت دیکھ کر کے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے تیور کو ملاحظہ فرمایا، اشداء والکفار، اللہ اکبر، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، لیکن جب گستاخ کی بات آتی ہے، کفر اور کافر کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر نرمی نہیں بلکہ وہاں سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ حضور زینت الاتقیاء رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا، لیکن ہم لوگ اتنے بڑے لوگوں کے عرس میں آتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی سیرت سنتے ہیں، ان کی زندگی سنتے ہیں، مگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ عرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھیڑ کریں، عرس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم چادر گھاگر کریں، عرس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چادریں چڑھائیں، عرس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پھول ڈالیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عرس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے اور جس بزرگ کے مزار پر آپ جا رہے ہیں ان کی سیرت کو سن کر اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا وجود، ایک دبلا پتلا وجود جب اتنا بڑا انقلابی کام کر سکتا ہے تو ہم کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگوں کے کام کیوں نہیں آ سکتے؟ بلکہ آج میری قوم کے جوانوں کا مزاج ہے، اللہ نے جوانی دی ہے تو گانوں کی دہلیز پر اس کو تج دو، اللہ نے جوانی دی ہے تو فلمیں دیکھ کر اسے ضائع کر دو، اللہ نے جوانی دی ہے نکڑوں پر بیٹھ کر اسے ضائع کر دو، اللہ نے جوانی دی ہے جرائم کے اندر اسے ضائع کر دو، اللہ نے جوانی دی ہے موبائل، فیس بک، یوٹیوب پر اسے برباد کر دو۔ آج بتاؤ، ہزاروں جوانوں کی جوانی ضائع ہو رہی ہے، اور میری قوم کے جوانوں، جس قوم کے اندر زینت الاتقیاء
شیعہ جیسے لوگ اواخر کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی میری قوم بے روی کا شکار ہے، جوانی کو برباد کر رہی ہے۔ سن لو، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی گویا کہ تقدیر ہوتا ہے، جوان کسی قوم میں انقلابی ہوتا ہے، جوان وہ ہوتا ہے جو قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، شراب و شباب، نشے اور موبائل میں اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اپنی اسلاف کی زندگی دیکھو، تم ہی تھے جنہوں نے جوانی میں اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسلم جوانوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ جب طارق بن زیاد سے کہا گیا کہ تم کشتیاں جلا رہے ہو اجنبیوں کے ساحل پر، تو آپ نے فرمایا تھا کشتیاں اس لیے جلا رہے ہیں تاکہ دشمن کو اور دوستوں کو ہمارے عزم کا پتہ چل جائے، دوستوں کو یوں پتہ چل جائے کہ اب واپس لوٹ کر نہیں جانا، یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی یا تو یہاں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ یہ جذبات مسلم جوانوں کے آج وہ جذبات کہاں گئے جو اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اپنی قبریں تک بنانے کے لیے تیار تھے؟ اور آج قوم مسلم کے جوانوں کا حال یہ ہے، وہ 10 منٹ خود اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر! جس قوم کے جوان 10 منٹ کا وقت اللہ کے لیے نکال نہ سکے، وہ قوم کے جوان زمانے میں انقلاب کیا پیدا کر سکتے ہیں، زمانے میں تبدیلی کیا پیدا کر سکتے ہیں۔ سن لو، یہ جوانی ایک مہمان کی طرح ہے، جوانی کی قدر مہمان کی طرح کرو، جیسے کوئی باوقار، عزت دار، شریف مہمان بہت وقت کے لیے کہیں نہیں آتا، وہ آتا ہے چلے جانے کے لیے آتا ہے۔ جوانی بھی ایک باوقار، عزت دار، قیمتی مہمان کی طرح ہے۔ جوانی کس کی رہی ہے؟ جو ہماری رہے گی۔ یہ 16-15 سال کی عمر میں آتی ہے اور 40 سال کی عمر سے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں رات کی تاریکیوں میں جرائم کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کو ناراض کرنے والوں، خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، بہت جلد یہ جوانی جائے گی۔ اور اس کے بعد جب بڑھاپا آئے گا، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو بڑا دردناک بڑھاپا آتا ہے۔ اتنا بدترین بڑھاپا وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا۔ اتنی دردناک۔ اللہ اکبر! سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڈھے کو بازار میں بھیک مانگتے دیکھا۔ اللہ اللہ! بغداد معلیٰ کے بازار میں وہ بھیک مانگ رہا تھا، مگر کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیسا عجیب دور آ گیا کہ اس بڈھے کو کوئی بھیک نہیں دیتا۔ فرمایا واللہ اس نے اپنی جوانی کو پاپ میں گزارا تھا، خدا نے اس کو ذلت آمیز بڑھاپا اس پہ مسلط کر دیا۔ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قوم کے جوانوں سن لو، جس دن یہ خوبصورت جوانی کی راتیں گزر جائے گی، اس دن یہ جسم اتنا کمزور ہوگا، کبھی گھٹنوں کا درد، کبھی کمر کا درد، کبھی وجود کا درد۔ آج نرم قدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو، آج نرم قدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو، کل نہ نرم قدے ہوں گے نہ سکون کی نیند ہوگی، بلکہ اس وقت تارے گنو گے اور رات تارے گنتے گنتے گزر جائے گی۔ نیند طلب کرو گے، جا کر پوچھو، 2-2 3-3 نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جوانی میں جرائم کرنے والوں کو بڑھاپا بہت پرسکون نہیں ملتا، بلکہ ننھے سے بچے بھی ان کا رسپیکٹ نہیں کرتے، جو اللہ کے قانون کا رسپیکٹ نہیں کرتے۔ جوانی کوئی نہیں پوچھتا،
اور جب انسان کمبل میں منہ چھپا کر بڑھاپے میں روتا ہے تو اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، تمہارے بڑے بوڑھوں نے جو اپنی جوانی کو گناہوں میں برباد کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، تم اس غلطی کے راستے پہ نہ جاؤ، بلکہ جوانی بھی اللہ کو پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے جوانی کو گناہ میں گزارنے کی بجائے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے جیسے رسولوں کو اللہ قوم پہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہ جوانوں کی فضیلت ہے جو اپنی راتوں کو گناہ کی بجائے خدا کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جب کوئی جوان گناہ سے توبہ کر لے، 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی۔ توبہ تو بہت کرنے والے کرتے اور سب اچھے توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے سب بہترین لوگ ہیں، توبہ کرنے والے سب کے مقام ہے، شان ہے، عزت ہے، وقار ہے، لیکن جب جوان گناہ سے توبہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن تک اللہ نور کی قندیلیں روشن کرتا ہے اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں فلاں جوان نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے نور کی قندیلوں کو روشن کر دیا ہے۔ اس لیے جوانی میں توبہ کر لو، جوانی گزر جائے گی۔ میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، جوانی گزر جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے دیکھا ایک بوڑھے بابا بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی، بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی تھی، وہ بوڑھے بابا جھکی کمر سے کہیں جا رہے تھے۔ ایک جوان نے اس بوڑھے کو دیکھا۔ آج کل لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نوجوان لڑکے بوڑھوں پہ مزہ لیتے ہیں، دادا بوڑھے ہو جائیں، ابا بوڑھے ہو جائیں، نانا بوڑھے ہو جائیں، محلے کے پڑوسی بوڑھے ہو جائیں۔ یاد رکھنا، بوڑھوں کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کی عزت کرے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بوڑھے کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، اس کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر منافق، یعنی وہ شخص منافق ہوگا جن کو بڑھاپا اسلام میں آیا، ان کے حق کو ضائع کرنے والا، ان کو حقیر سمجھنے والا، اس کے اندر نفاق کی عادت ہوگی، منافقین کی صفت ہوگی۔ اس لیے بوڑھوں کی عزت کرو۔ جب کسی مومن کے سفید بال ہو جاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں سفید بال والوں کی دعا کو رد کرنے میں اللہ حیا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی متقی پرہیزگار مومن بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اس کا گناہ مت لکھنا، اس لیے کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ اور بڑھاپے میں، جوانی میں کوئی نفل بھی پڑھتا تھا، سنت غیر موقعہ بھی پڑھتا تھا، کثرت سے عبادت کرتا تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہوا تو اب صرف بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، کم عبادت کم کر پاتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کم عبادت اس کی کیوں ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بوڑھا میں نے کیا، کمزور میں نے کیا، اب یہ زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، عبادت کم کرے تو بھی کم مت لکھنا۔ جوانی میں جتنی زیادہ کرتا تھا وہ ساری عبادتوں کا ثواب بھی بڑھاپے میں لکھا جائے۔ بوڑھوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن جوان لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق نہ اڑاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو۔ تو ایک بڑے میاں جن کی کمر جھک گئی تھی، ایک جوان نے سوچا چلو ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کی مزہ لیں گے۔ تو وہ جھکی ہوئی کمر سے جا رہے تھے، تو جب کسی کی کمر جھک جائے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ وہ ڈھونڈتا کچھ نہیں، اس کی کمر جھکی ہوتی۔ تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ بڑے میں سمجھ گئے میری مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، سوال کتنا بھی گندا ہو،
انسان کے اچھے اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کی نشانی یہ ہے کہ جواب اچھے انداز سے دیا گیا۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ کسی اور کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھنا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے سر پھوڑ سکتے ہیں، کسی کا دل نہیں جیت سکتے، لیکن پتھر کا جواب پھول سے دینے والے کسی کا سر نہیں پھوڑتے بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا کرتے ہیں۔ ایک جوان نے کہہ دیا بابا کیا ڈھونڈ رہے، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس بڑے میاں نے جوان کو دیکھا اور مسکرا کے کہا بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے جوانی کی تلاش ہے بیٹا۔ جب میں بھی تیری طرح جوان تھا، تیری طرح جوان سوچتا تھا خوب عبادت کروں گا، عبادت کے وقت ٹائم نہیں نکال سکتا تھا، جیسے تو بیکار بیٹھا نا میں بھی ایسے بیکار بیٹھا۔ جوانی کے وقت جیسے تو ہوج موج مستی مذاق کرتا ہے نا ویسے میں بھی کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، سب کام سے فری ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا، اللہ ہی اللہ کروں گا، عبادت بھی کروں گا، نماز ہی پڑھوں گا، مسجد کی کبوتری بن جاؤں گا، مسجد کے کونے میں بیٹھا رہوں گا، تلاوت کے سوا کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن بیٹا جب جوانی تھی، ہاتھ پیر میں طاقت اور قوت تھی، جب عبادت کرنے کے لیے اللہ نے طاقت قوت دی تھی، میں نے کھیل کود اور گناہوں میں وقت کو گزارا اور سوچا تھا جب بڑھاپے میں کروں گا، لیکن بڑھاپا آیا تو ایسی کمر جھک گئی کہ اب میں کیا عبادت، ایسا ہو گیا طبیعت میں خرابی آ گئی، کیا عبادت کروں؟ تو میں اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں اس جھکی ہوئی کمر سے، مگر تجھے نصیحت کرتا ہوں جو غلطی میں نے کی ہے وہ تو نے نہ کرنا، جو جوانی کو میں نے ضائع کی ہے تو نے ضائع نہ کرنا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ جوان ہیں، عرس زینت الاتقیاء میں آنے والوں، جوانی میں آپ ظہر میں صرف 12 نہیں بلکہ 14 بھی پڑھ سکتے ہو، 16 بھی پڑھ سکتے ہو، 18 بھی پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ جوان ہو نوافل زیادہ پڑھ سکتے ہو۔ میرے بھائی جب تو جم کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ لگا سکتا ہے تو تو نوافل پڑھنے کے لیے 10-20 منٹ کا وقت نہیں لگا سکتا۔ میں جم کرنے کا مخالف نہیں ہوں، مگر یاد رکھنا جم میں اور نماز میں فرق یہ ہے، جم کرو گے تو جسم بنے گا، لیکن یہ بنے ہوئے جسم کو کہاں خرچ کرو گے؟ جب یہ جسم بنے گا جم کر کے اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ بنے ہوئے موٹے خوبصورت جسم کو جس پر ناز کرتے ہو، بازو بن گئے، سینے بن گئے، چہرہ بن گیا، جسم اتنا خوبصورت